الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کے اوپر چل رہا ہے کہ جس کی پیشن گوئی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، اور ہمارے دو جھوٹے نبیوں کا ذکر ہو چکا۔ ان میں سے پہلا مسلمہ کذاب اور دوسرا اسود انسی نامی تھا۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے جھوٹے نبی کی طرف کہ جس نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اور ڈاکہ ہی نہیں ڈالا بلکہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو بھی منسوخ کرنا چاہا اور اپنی شریعت کو رائج کرنا چاہا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے لوگ بھی کھڑے ہوئے یا جنہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، ان سب نے ہر اس کام سے روکا ہے کہ جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر نماز فرض کی ہے، یہ مقابلے میں کھڑے ہونے والے شخص کہتے تھے کہ نماز کوئی شے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے تیسرے جھوٹے نبی کی طرف کہ اس نے کس کس طریقے سے حضور کی گستاخی کی، کس کس طریقے سے حضور کی شریعت پر ڈاکہ ڈالا۔ نمبر 3 ہے طلحہ اسدی یا طلحہ اسدی، دونوں طریقے سے اس کا نام آتا ہے۔ یہ کون تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ یہ شہر خیبر کے قریب ایک قبیلہ ہے بنو اسد، اس کا باشندہ تھا، اور یہ تیسرا شخص ہے کہ جس نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب ہوا کیا؟ یاد رکھیے کہ ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے پیچھے یہودی اور عیسائی قوم تھی، اس کے پیچھے بھی یہی ہوا۔ یہودیوں نے اس پر اتنا مال خرچ کیا اور اتنی قوت صرف کی کہ کسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی شریعت کو ختم کیا جا سکے اور آپ کے پیغام کو ختم کیا جا سکے۔ ہوا کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر اس نے ڈاکہ ڈالا۔ اچھا، جب اس نے یہ سارے معاملات کر لیے تو کچھ لوگ اس کی محبت میں گرفتار ہوئے اور اس کی شریعت پر ایمان لے آئے، اور اس نے اپنی جھوٹی شریعت کو رائج کرنا شروع کیا، جو کہ بظاہر بہت آسان تھی، اور یقیناً آسانی کی طرف شیطان فوراً لپکتا ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوا کہ جب دیکھا کہ اتنی آسانیاں ہیں تو انہوں نے اس پر ایمان لانا شروع کیا اور اس سے مرغوب ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس کی شریعتیں کیا کیا تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ نماز میں صرف قیام تھا، رکوع و سجود بالکل نہ تھے۔ یاد رکھیے گا کہ صرف قیام جو ہے اپنی عبادات کے اندر یہودی کرتے ہیں، چونکہ یہ یہودیوں کا تیار کردہ باشندہ تھا اور انہی کی طرف سے یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، تو اس کا طریقہ کار یہودیوں والا تھا، یعنی کہ قیام کرنا تھا، رکوع و سجود بالکل نہ تھے۔ نمبر 2، جبریل علیہ السلام کو اپنا وزیر خاص کہتا تھا۔ نمبر 3، یہودی جیسی عبادات کو رائج کرتا تھا اور اس کو پروموٹ کرتا تھا۔ نمبر 4، مالی قربانی جیسے زکوٰۃ، جانی قربانی جیسے جانوروں کی قربانی یعنی کہ عید الاضحیٰ کے اندر جو ہم کرتے ہیں، اور انسانی جان کی جو قربانی ہوتی ہے جیسے جہاد وغیرہ، ان سب کو منسوخ بتاتا تھا۔ یہ ساری اس کی وہ شریعتیں تھیں جو بالکل من گھڑت اور خود ساختہ بنائی ہوئی تھیں۔ بظاہر تو ان میں آسانی تھیں، لیکن یہ مقابلے میں رسول اللہ کے تھیں، اور یہ شخص بھی رسول اللہ کے مقابلے میں تھا، تو یقیناً پکا لعنتی اور کافر تھا۔ اب ہوا کیا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس بندے کے بارے میں کیا ہوتی ہے کوئی شخص نہیں جانتا۔ اس کے ساتھ جب تک یہ معاملات کر رہا تھا لعنتی کافر تھا۔ اب ہوا کیا؟ طلحہ اسدی اس بدبخت ملعون نے ایسی جسارت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خود ساختہ نبوت اور شریعت پر ایمان لانے کا کہا، اور حبال نامی ایک قاصد کے ذریعے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا،
آپ نے جواباً ارشاد فرمایا اے حبال تو بہت جلد غرق اور تباہ ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حشر بہت برا کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ایک لشکر تیار کیا جس کے امیر حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب چونکہ یہ لشکر تیار ہوا اور حبال نامی شخص کا پیچھا کیا اور جنگ کرنے کے لیے نکلا، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا۔ اب خلافت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبال نامی شخص کا پیچھا کیا۔ حبال وہ شخص تھا کہ جس پر بعض لوگ ایمان لے کر آئے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ایک لشکر تیار کیا کہ جس کے جو اس حبال نامی شخص اور اس کا جو لشکر تھا ان کا مقابلہ کرے، ان کو ختم کرے۔ اب ہوا کیا، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ طلحہ اسدی نے حبال کو بھیجا تھا۔ اب حبال اور طلحہ اسدی دونوں ساتھ مل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبال شخص کو پکڑا اور اس کو قتل کیا اور جہنم واصل کیا، اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حشر بہت برا کرے گا، تو اسی طریقے سے ہوا اور طلحہ اسدی فرار ہو گیا۔ یہ طلحہ اسدی یاد رکھیے گا وہی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جسارت کی، اور بدبختی کی علامت تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنی شریعت پر ایمان لانے کا کہا تھا۔ اب چونکہ یہ فرار ہو چکا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا۔ یہ شخص طلحہ اسدی جس نے گستاخی کی تھی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ شخص واپسی لوٹا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لایا اور جنگ قادسیہ کے اندر اس نے شرکت کی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کس شخص کے بارے میں کیا ہے اس سے بالکل اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پل بھر میں ہدایت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انسان کو بے راہ چھوڑ دے۔ یہ سب اسی کی مشیت میں ہے، یہ سب اسی کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اب ہم اگلے سلسلے کے اندر ایک اور نئے جھوٹے نبی کا واقعہ سنیں گے اور اس کی خود ساختہ شریعتیں سنیں گے۔ اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے اور اس سلسلے کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ کسی نہ کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنے۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔